الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ جماعت دے جید علماء کرام دی با مقصد گفتگو سن چکے ہو، اور میرے تو قبل اساری جماعت دے عظیم قاری المقری استاذ الحفاظ والقرہ مجود قاری محترم و مکرم برادرم جناب قاری مجیب الرحمان صاحب، مدرس جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور رحیم یار خان، بڑی پرسوز آواز تلاوت کلام مجید پیش کر چکے. دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سادہ مل بہنا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے، اور سارے پیارے بھائی، انتہائی پیارے بھائی محترم جناب حافظ عنایت اللہ صاحب اور انہاں دی مکمل ٹیم، رفقا، دوستو، احباب، انہاں دے دست و بازو، انہاں دے معاونین، انہاں دے محسنین، انہاں کو تھپکی دے والے، حوصلہ افزائی کرن والے تمام اہل علاقہ اور تمام دوستو احباب دا میں شکریہ ادا بھی کرنا، اور دعا گو بھی ہاں کہ اللہ تعالیٰ انہاں دوستاں دی این بزم کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا کرے، اور نجات دا، ہدایت دا، برکت دا اللہ سونا ذریعہ اور سبب بڑھاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے نعمتاں دے وچوں، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے وچوں، اللہ تعالیٰ دے مہربانیاں دے وچوں، اللہ تعالیٰ دے احسانات دے وچوں، اور اللہ تعالیٰ دے کرم نوازیں دے وچوں سب تو وڈی جڑی کرم نوازی ہے، سب تو وڈا جڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا، اور سب تو وڈی جڑی نعمت ہے اللہ رب کائنات دی طرفوں، وہ ہے کہیں بندے کو این زندگی عزت مل پوے، عزت دی زندگی نصیب تھی پوے. اگر کہیں کو اللہ تعالیٰ عزت دے دے
تو سمجھو ساریاں نعمتاں مل کے عزت والی نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روٹی اللہ دی نعمت ہے، لیکن روٹی پانی اچھا ہوئے تاں بھی گزارا چل دے، جے روٹی پانی ہلکا ہوئے گزارے والا ہوئے تاں بھی گزارا چل دے۔ کپڑا لباس اللہ دی نعمت ہے، اگر اچھا ہے، عمدہ ہے، مہنگا ہے تاں بھی گزارا چل دے، اور اگر کپڑا لباس سستا ہے، عام جیاں ہے تاں بھی گزارا چل دے۔ سمن واسطے، آرام کرن واسطے جڑا بستر ہے یہ اگر اچھا ہے، اعلیٰ قسم دا ہے تاں بھی وقت گزر ویسی، اور اگر نارمل ہے گزارے لے کے تاں بھی وقت گزر ویسی۔ اللہ تبارک و تعالی دی ہر دتی ہوئی نعمت ہے جڑی وہ تھوڑی ہوئے یا ڈھیر، ہلکی ماڑی ہوئے یا اچھی، اندر نال گزارا تھی سکدے، لیکن بھائیو اگر کہیں مسلمان بھائی کہیں یا کہیں اللہ دے بندے کہیں عزت والی نعمت موجود نہ ہوئے تو ان بندے دا گزارا نہیں ہو سکتا، عزت دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اولاد دا، ماں باپ دا آپس سے جھگڑا مین ہی نقطے اور بنیاد تے ہوندے، اولاد دا دعویٰ ہوندے ماں باپ ساری عزت نہیں کریں دے، ماں باپ دا دعویٰ ہوندے کہ اولاد ساری عزت نہیں کریں دی۔ بھین بھرا دے درمیان جڑا تنازع اور جھگڑا ہے کئی عرصے تک چلے، بھین دا دعویٰ ہے کہ بھرا میری عزت نہیں کریں دا، اور بھرا دا دعویٰ ہے کہ میری بھین عزت نہیں کریں دی۔ یہ جتنا بھی سارے تواڈے اندر اختلافات ہیں یا سارے تواڈے اندر جتنا بھی آپس دیاں دوریاں ہیں یا تنازع ہیں یا جھگڑے ہیں، ان دی مین وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ عزت دا متلاشی ہے۔ ہر بندے دی یہ کوشش ہوندی ہے کہ میں کو ہر جگہ تے پروٹوکول ملے، میں کو ہر جگہ تے عزت ملے، میری عزت افزائی تھی وے۔ ہر بندہ عزت چاہندے، کیونکہ ساری کائنات رل کے بھی عزت والی نعمت الہی دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تسا کہیں منگن والے کو فقیر کو، کہیں پنن والے کو مسکین کو فقیر کو تسا ڈار پہ دیو، ویر پہ دیو، پر دیو ایویں سٹ کے اچھل کے وہ چاون گوارا نہ کرے سی۔ وہ اکسی میں کو وی پیارے نہیں، میں کو اپنی عزت زیادہ پیاری ہے۔ اگر تو میں کو عزت دے نال ایویں اللہ بھلا کری والے جملے بول چھوڑیاں وال میں کو کوئی تکلیف نہ تھی ویا۔ 100 روپیہ دیتا ہی پر دیتا بیستا کر کے ای تے تیرے 100 دیون دا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اصل چیز کیڑی ہے؟ عزت۔ ہر بندے کو ضرورت ہے، تو آپ کو بھی ضرورت ہے، میں کو زمین ہے یا نہیں گزارا ہو ویسی، سواری کار ویگن موٹر سائیکل بس ہے یا نہیں گزارا ہو ویسی، جتی پرانی ہے نوی ہے اچھی ہے ماڑی ہے گزارا تھی ویسی، اولاد ہے یا نہیں گزارا تھی ویسی۔ یاد رکھیں جیڑے بندے کے عزت نہیں سمجھو بندہ بیکار ہے، ان بندے دی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں۔ عزت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک ساکو تو کو تعلیم دیتی ہے عزت دے حوالے نال۔ لیکن تسا احباب نے میری طرف دیکھنے غور کرنے، میں تو کو پہلی بات سمجھاون دی کوشش کرے سا ول دوجی ول تریجی چوتھی، تاکہ سارا ٹاپک تواڈے ذہن نشین تھی وے اور تواڈے ذہن وچ بہوے۔ عزت دے حوالے نال جڑی پہلی بیسیکلی بات ہے نا بنیادی، او کیڑی ہے ذرا غور کرو، او اے ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پہلے تو ذہن وچ اے رکھو کہ عزت ہے نا جڑی او عطا کرن دا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے کول ہے۔ عزت کون عطا کرن ہے؟ عزت اختیار کہنا ہے، عزت میں تو آپ کو نہیں دے سکتا، تسا میں کو نہیں دے سکتے۔ یاد رکھا ہے اولاد پیو ماں کو عزت نہیں دے سکتی، پیو ماں اولاد کو نہیں دے سکتی، بھیڑ بھیرا کو عزت نہیں دے سکتی، بھیرا بھیڑ کو نہیں دے سکتا، میں تو آپ کو نہیں دے سکتا، تسا میں کو نہیں دے سکتے۔ عزت دا معاملہ اللہ دے سپرد ہے۔ اللہ فرمے دے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت دا اختیار قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دا اختیار اللہ کے
میں کہیں بزرگ دی بیعت تھی وہاں میں کو عزت ملوے سی ناممکن ہے. میں کہیں عالم دین دی پیروی کراں میں کو عزت ملوے سی مشکل ہے. میں کہیں آستانے تے ون کے متھا رگنا میں با عزت بنوے سا بہت مشکل ہے. میں اپنی دکان اپنی مارکیٹ بناواں اپنی تجارت کو مشہور کراں میں سیاست دی حصہ گنا میں الیکشن لڑ کے جیتا میری عزت بنوے سی ناممکن ہے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت دا مالک میں اللہ میری مرضی میں اللہ جے کو عزت دے 18,000 مخلوقاں پیدا کی چمی لیکن جڑے ویلے انسان کو بنائے میں اللہ دے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اساں والے عزت دا تاج آدم علیہ السلام دے سر تے رکھ چھوڑیا ہاں کیونکہ عزت ہے سارے اختیار ہے ساری مرضی اساں جے کوئی عزت رہو. اچھا ایک بھی بات بھی سنا ہے اگر تمہاری عزت ہے میں تمہاری عزت کو خراب کرن دی کوشش کراں ذلیل کرن دی کوشش کراں اللہ فرمیندے جتنا مرضی زور لاؤ جے کو میں ذلیل نہیں کر سکدا او کو تساں بھی ذلیل نہیں کر سکدے. ایک بندہ ہے جڑا عزت دار نہیں تساں کو عزت دیو پروٹوکول دیو اگر میں اللہ عزت نہیں دیواں ایک ہوندی ہے شہرت بھی ہوندی ہے عزت. شہرت بھی چیز ہے عزت بھی چیز ہے یاد رکھا ہے. شہرت بھی چیز ہے عزت بھی چیز ہے. مشہور تھی من انڈیا دے بڑے بڑے کنجر تے کریکٹر والے بڑے بڑے اداکار مشہور ہیں تو سو کو عزت سمجھ سو. سارے ملک پاکستان ڈرامے کردار ادا کرنے والے بڑے بڑے لوگ مشہور ہیں تو سا کیا سمجھ سو کہ وہ عزت دار لوگ ہیں. عزت جڑی ہے عزت اللہ دے آسمان تو ہوندی ہے میری طرفوں ہوندی ہے میری مرضی میں جے کو دیواں. یہ پہلی ابتدائی بات ہے. پہلی بات نبی کریم علیہ السلام دے بارے تے آپ دے یاراں دے بارے صحابہ کرام دے بارے مدینہ پاک جران والے ایک منافقین دے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایک جملہ لایا آکھن لگائی کہ اساں جڑے ویلے مدینے چ داخل تھی سوں تے سارے داخل تھی ون دے بعد یہ جڑے لوگ نعوذ باللہ بیزتین ذلیلن جنہاں کے عزت کوئی نہیں اساں انہیں کو مدینے وچوں کڈ چھوڑے سوں تے ول اپنی حکومت ہو سی. یہ جملہ کہیں لایا جڑا منافقین دا سردار آئی عبداللہ بن ابی بن سلول آدھا کھڑے اساں عزت دار ہیں تے اللہ دے نبی تے نبی دے یاراں کے عزت کہیں نہیں. اللہ نے اندہ جملہ قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا. اللہ فرمائے دے اے اپنی مجلس اپنی محفل چ بیٹھ کے بات کھڑا کریں دے کہ اساں عزت والے ہیں. اللہ پاک نے قرآن چ نقل فرمایا. اللہ فرمائے دے آدھا کھڑا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. اساں جڑے ویلے مدینے داخل تھی سوں اساں عزت دار ہیں تے انہاں کے عزت نہیں انہاں کو اساں گھر دے باہر کڈ چھوڑے سوں. یہ جملہ جڑا دی زبان وچ جاری تھیا یہ جملہ دے بیٹے دے کنے تک پہنچ گئے. باپ دا نام بھی عبداللہ ہے بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے. باپ منافقین دا سردار ہے لیکن بیٹا نبی پاک دا مخلص غلام ہے. جڑے ویلے پتہ لگے تلوار چاہ کے مدینے دے گیڑ تے کھڑ گئے ساری دنیا پہ گزر دی آئی لیکن جڑے ویلے ابے دی واری آئی ہے تلوار سامنے ننگی کر گیا دے ابے تے بیٹے والا رشتہ اپنی جگہ رہ گیا. تو ساں جڑے جملے علائن اساں عزت دار ہیں تے نبی دے یار عزت والے نہیں. ابا جی یہ جملہ تو کو دہراونا پوسی یہ جملہ تو کو لوٹاونا پوسی یہ جملہ تو کو غلط بیان کیتے وے کو تبدیل کرنا پوسی اتنی کھڑ کے تو کو آکھنا پوسی کہ اساں ذلیل ہیں نبی دے یار عزت والے ہیں. آکھن لگے نانا میں نہیں آگ سکدا. بیٹا جواب لیں دے ابا جی اگر تساں نہیں آگ سکدے تے میں تو کو مدینے چی داخل نہیں ہونے دا. تے کو کیا پتہ عزت کیا ہوندی ہے. چنگے جبے پاون والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا. چنگیاں تے اچھیاں جتیاں پاون والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا. چنگے کپڑے تے لباس پاون والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا. سر تے چنگیاں دستاراں بدھن والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا. لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزر. اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر. ہر چمکتی چیز
سونا نہیں ہوتی لازمی نہیں جڑا وڈی تے اچھی گاڑی تے چڑیا ودا ہوئے اے عزت دار ہوئے لازمی نہیں جڑا زمیندار تے رقبے دا مالک ہوئے اے عزت دار ہوئے لازمی نہیں جڑا سیاست دا ماہر ہوئے اے عزت دار ہوئے لازمی نہیں جنجا مارکیٹاں تے دکانہ ہوئے اے عزت دار ہوئے لازمی نہیں جندے کے پیسہ تے فنی تے دولت ہوئے اے عزت دار ہوئے اللہ دے عزت دا مالک میں اللہ ذلیل کرن تے آوان تے امیہ کو بھی کر دینا رہا عزت دیوان تے آوان تے بلال حبشی کو بھی دے دینا رہا اے سارے اختیار میں دیکھیں اے آدھا کھڑا اساں عزت دار ہیں اے ذلیلن اللہ پاک نے مسئلہ سمجھایا اے میرے پیغمبر انہیں لوگیں کو ڈس دے ہو کہ اپنے پیسے کو عزت دا ذریعہ سمجھ دینا اپنی عقل مندی کو عزت دا ذریعہ سمجھ دینا اپنے عہدے کو عزت دا ذریعہ سمجھ دینا انہیں کو ڈس دے ہو للہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین اللہ دینے گھڑا سڑو عزت دا مالک اللہ ہے اللہ انہوں عزت دینے جڑے ویلے بندہ اللہ دی عزت کرے اللہ دے رسول دی عزت کرے ایمان آجے نے عزت کرے تے اللہ انہاں کو عزت دے تاج پوا دے سریکی سمجھ نہیں بالکل آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہیں اسی طرح آپ نے بیٹھنا ہے اٹھنا نہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا میری طرف دیکھنا ہے پہلی گزارش کی تھی ہم بزرگوں کہ عزت دا مالک و مختار کون ہے ہاں جی کون ہے رب دیں دے نا عزت بولو بھائی امیریں کو نہیں دیں دا غریب امیری غریبی میرٹ نہیں اللہ دی مرضی جے کو دے وے ہوں میرے دیکھو ذرا قرآن مجید دا ایک بیا مقام اللہ تعالیٰ فرمے دے میرے پیغمبری نہ لوگاں کو ڈس دے ہو صحبت پور آجیں کو ڈسو بلوچستان آجیں کو ڈسو سندھ آجیں کو ڈسو بزرگیں کو ڈسو جوانے کو ڈسو وڈیں کو ڈسو چھوٹیں کو ڈسو یا اللہ کیڑی شاید اساں اللہ فرمے دے من کانا یرید العزت جیڑا بندہ عزت گھنن دا ارادہ رکھ دا ہوئے جہندہ ارادہ ہوئے کہ اللہ میں کوئی عزت دے وے اوے تو آدھے وچو جیڑا ارادہ رکھ دا ہوئے کہ اللہ میری زندگی اچھ میں کوئی عزت دے لباس پواوے یا اللہ ہر بندے دا ارادہ ہے اللہ پاک فرمے دے جیندہ عزت دا ارادہ ہوئے اللہ نے ہی نہیں فرمایا تو آدھے وچو جیندہ روزی دا ارادہ ہوئے اللہ نے ہی نہیں فرمایا تو آدھے وچو جیندہ صحت دا ارادہ ہوئے اللہ نے ہی نہیں فرمایا تو آدھے وچو جیندہ امیر بنن دا ارادہ ہوئے اللہ پاک نے فرمائے تو آدھے وچو جیندہ عزت گھنن دا ارادہ ہوئے یا اللہ جیا ارادہ ہے اللہ دے والے سونے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَتِ ذہن اچ قانون بنا کہ عزت دا اختیار اللہ دی ذات کے کون دیں دے ذرا توجہ میری طرف کرے سو میں کوشش چاہاں بھی تاکہ تو کو بات سمجھا سکا میں تو کو نہیں دے سکتا تسا میں کو نہیں دے سکتے عزت کہنے سے میں جے کو دے وے اللہ نبی سے معراج تے گئے واپس آئے آپ نے صحابہ کرام کو فرمائے بلال کتھا ہے آخرت کھڑا تھی کہ آدھے سونا حاضر آپ نے فرمایا بلال رات سفر معراج تے ڈٹھے میں رب نے تے کو بڑی عزت عطا کی تھی تے تو آخرے سے نہ بیٹھا کر میرے قریب آ کے بے سونا کیا ڈٹھے ہوئے فرمایا میں جنت چجا داخل کہنا ہم تھیا تے پیریں دی آواز آئی ہے میں پوچھم بلال میں پوچھم جبریل کہیں دی آواز ہے انہیں کہ ہاتھ ہی خشفت لے بلال حضرت بلال دے قدمہ دی آواز ہے بلال اللہ نے تکو بڑی عزت دیتی ہے زارو قطار بلال رومن لگیا اللہ شکلہ نہیں دے دا حبشی بلال دی شکل دیکھے آتے کدہیں عزت نہ بنیا اللہ مال نہیں دے دا حسن نہیں دے دا دلائی نہیں دے دا عقل نہیں دے دا لباس نہیں دے دا اللہ دے یاد رکھا ہے عزت دا اختیار میں دے کے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زمین عزت دا ذریعہ نہیں عہدہ عزت دا ذریعہ نہیں مارکیٹ عزت دا ذریعہ نہیں چنگے تھے اچھے کپڑے عزت دا ذریعہ نہیں بس ایو کچھ ذہن چپا رب دی مرضی اللہ جے کو عزت عطا کرے رب دی مرضی اللہ جے کو ذلیل کر دے
اگلے جملے تے غور کر، کیا خیال ہے؟ عزت ضرورت ہے یا نہیں؟ ساکو تو بڑی ضرورت ہے۔ تسا خاندانی لوگ ہو ماشاءاللہ، عزت دیوان والے لوگ ہو، عزت دار لوگ ہو۔ اگر تسا عزت نہ کریں دے ہوندے شاید اتنا لمبا سفر کر کے علماء توارو ہر سال نہ آندے۔ اور یاد رکھا ہے سارے سریکی دا ایک جملہ ہے، امید ہے تو آپ کو سمجھ جاسی کہ ہر بندے دی عزت اندے اپنے ہاتھے چوندی ہے، اندی مرضی اپنی عزت بناوے، اندی مرضی اپنی عزت خراب کرے۔ یعنی میں اگر کہیں دی عزت کریں نا پیاں، اللہ دی قسم ہے میں اندی عزت نہیں پیا کریں نا، اصل حقیقت ہے کہ میں اپنی عزت کرویں نا پیاں۔ میں کہیں دی عزت کرے سا تے میری عزت تھی سی، میں آکھا میری عزت تھی وے، میں بے دی عزت نہ کرائے ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میرے ہاتھ چے علماء جماعت دے موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہو تساں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں من لم یرحم صغیرانا ولم یوقر کبیرانا فلیس منا، من لم یرحم صغیرانا ولم یوقر کبیرانا فلیس منا۔ علماء گال دے شاہدن، آپ نے فرمایا جڑا چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے، آپ توں وڈیاں دی عزت نہ کرے، ایکو پیغام دے ہو کہ ایندہ میرے نال تے میری امت نال تعلق ہی کہنی۔ یعنی جڑا عزت بے دی نہ کرے نا، ایکو آکھو تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکاة دا کوئی فائدہ نہیں سمجھ جائی۔ ہن کیا خیال ہے؟ عزت ضرورت ہے؟ میں ہن اپنی تقریر دے دوجے حصے والے پاسے آوان چاہنا، اے ارادہ بھی اللہ سا کو عزت دے۔ یا اللہ عزت کیڑے بازار دا سودا ہے؟ کتھوں مل سی؟ کریانہ سٹور تو مل سی، جرنل سٹور تو مل سی، کلاتھ ہاؤس تو مل سی، منڈی وچوں مل سی، کتھوں مل سی؟ اللہ سا کو جلدی دس، اساں ونجوں پیسے سارے کولو ڈھیرن، پیسے بھروں تے عزت گھننا ہوں۔ اللہ دے بندے دے پھلو، عزت کہیں دکان دا سودا نہیں، اے نہیں جو پیسے نال عزت مل دی ہے۔ دماغ تمہارا صحیح ہے؟ ہوں دیکھو میرے ذرا، یا اللہ آخر داست صحیح عزت مل سی کی دو، کوئی طریقہ، کوئی رستہ، کوئی سڑکی، کوئی دکان، کوئی مارکیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ترائے طریقے دسائن عزت دار بنن دے، کتی ترائے تساں ہی ترائے آدھے ہو یا تساں کو بیش آیا دے ہو؟ شیخ صاحب سہ روزہ کے سہ، ٹھیک ہے، ماحولیوں نے سکھ ویسا انشاءاللہ۔ ہاں مور گیا کہاں گیا، مور دی ٹور سکھن تے اپنی بھلا آیا۔ ہاں جی میں بلوچ کی سیکھدا تو نہ ادھر کراؤں گا نہ ادھر کراؤں گا۔ چلو بھائی بس تھوڑی مہربانی و میاں۔ میں کو ایک بندہ ہے کہ بلوچ کی بولی یار کیویں ہوندی ہے؟ میں کہ برتن ہوئے، برتن دے وچ روڑے چا پاؤ تے کھڑکاؤ، سمجھو بلوچ کی پئی بولی دی ہے، کاکھ نہ پلے پوے کیا پیا تھی دے۔ بہرحال میری تساں قوم ہو، میری برادری ہو، میرے سارے بھرا ہیں ماشاءاللہ، حافظ ہدایت اللہ صاحب، باقی اکثریں دے نا نہیں اندے، بہرحال سارے بھرا ہو۔ میں انشاءاللہ جے تک زندہ تواڈے زیارت کریں دا رسان دا رسا انشاءاللہ۔ تواڈی مرضی، تساں کبڑی جو ناراض تھی ہو، تقریر سنو نہ سنو، سمجھو نہ سمجھو، تساں جے تک عزت کریں دے رسو اساں انشاءاللہ عزت والے بندے دی قدر کرن جان دیں۔ مولوی بعد ہے چاہے خاندانی پہلے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ قوم والے جراثیم ہی تو ہیں نا آخر، ہے نا صحیح؟ توجہ ہے انشاءاللہ۔ عزت ضرورت ہے یا نا؟ دسیں دے نہیں بھئی یار، 1.5 دا ٹائم لیتے ہیں میں کو، 1.5 دا 2 دا، اچھا میں گھٹ سن دا نا ذرا تھوڑا سا، چلو دیکھ سوں آپ جے تک بندہ تگسی نہ تے اللہ مالک۔ پہلا طریقہ، دوجا طریقہ، تریجا طریقہ عزت حاصل کرن دا، ترائے طریقے، تواری مرضی 3 منٹے سنو، تواری مرضی 3 گھنٹے سنو، تواری مرضی 3 بیانے سنو، یہ تواڈا اپنا اختیار ہے۔ کتی طریقے عزت دے؟ جلے اپنی جگہ تو اٹھ سے پونا والی میں سمجھو بات ختم، میں مکا دے سا، خاص کر سٹیج والے بندے تواڈے دی میں، کیونکہ میں کہیں دیتا بیٹھا، حافظ عنایت اللہ صاحب کوئی نہیں اٹھن دے ہونا تے میں تو کو کہنا اٹھن دے سا، جیڑا اڑدا پیا اسی میں بات مکا دے سا، بس تواڈا سارا معاہدہ تھی گیا، ٹھیک ہے نا سی؟ ہاں میں ایک جاتے ہی میں آکھیا سٹیج تو ایک بندہ اٹھا ہی میں نیڑے آیا، میں کہ جی آدھے پیشاب کی تھی، میں کہ چاچا کو مجبوری ہوئے تو وہیں سکتے ہو، آدھے جرا ٹرکائی ڈریا بیٹھے آسے، کوئی ایو جی مجبوری اللہ ہوئے تو بغیر اجازت دے اٹھی سکتے،
ٹھیک ہے نا، وہی میں چیچی کیتی ہوں کیسے پیشاب کیتی ہوں. ہاں جی توجہ ہے نا انشاءاللہ. دعا کرو اللہ سے سارے کو عزت دے. اے نہ ہوئے جو جی میں نا وہ ایک بندے کی نے پوچھا نے بھی جمعہ پڑھے ہی آج وہاں کے کہنا آکے سکیم ہے ہاں میں مسجد گیا خطیب دا خطبہ سنیا می نماز کھڑی تھی ون پائے گئی ہے تے وہاں کے موبائل اپنے بند کر دیو. میرا موبائل گھر پیا میں بند کرن ٹر گیا واپس آیا جمعہ تھی گیا ہے نا صحیح. خیال کرائے پیمپر شیمپر ہی کہن سے پاتی ودے تے بات متا کو مول سے بوٹھن تا دیتا نہیں ہی واسطے سب شاید اللہ دے ذمہ. عزت دا مالک کون ہے؟ سارے جواب دو. اترائے طریقے شروع کروں ہن وہ کروں شروع عملی کرے سوں یا کہنا کہ نا مولوی صاحب جو کچھ پڑھے تیرے مل کے. یہ بات سمجھ آئیے آپ کو کہ جو کچھ پڑھا ہے بس آپ کے ہی ذمہ ہے ای نہیں ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر تے نبی کریم علیہ ہن میں ایویں سمجھو موٹر وے تے چڑھ گیا بریکاں شریکاں گھٹ لے سا تساں میرے دیکھنے جے تو آکو آئی نا نیندر ول بریکاں لاویاں پوسن. ٹھیک ہے نا اے نہ ہوئے تھوڑی دیر تک دھواں مارن پائے وجو تو ولائی بریک لاونی پوسی ریڈیٹر دا پانی چیک کرنا پوسی. بس کوشش کرو جو توجہ ہی رہو تاکہ یہ کام نہ کرنا بولے تھوڑے چہرے کے پتہ لگ سی. پہلا طریقہ ہے پہلے تے ہاتھ کھڑا کرو. عزت ضرورت ہے انشاءاللہ ہے نا ضرورت. طریقہ دساں اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات والے کو دسا ہے اگر تساں عزت چاہتے ہو یا اللہ ضرور چاہتے ہیں. اللہ فرمے دے پہلا طریقہ ہی وے جیڑا جیڑا بندہ تواڈے وچوں میں اللہ پاک دی کتاب تے میرے کلام قرآن مجید دی عزت دا حق ادا چا کرے جیڑا میری کتاب دی عزت دا حق ادا کرے جیڑا میرے فرمان دی عزت دا حق ادا کرے وہ جیڑا بندہ بھی ہو سی میں اللہ دا وعدہ ہے قرآن دی عزت دی وجہ تو میں اللہ ایسے بندے کو عزت عطا کر دینا. کہن دی وجہ تو میرے دیکھو کہن دی وجہ تو بولو بھائی جیڑا قرآن دی عزت کرے جیڑا میرے دیکھو بھائی جیڑا قرآن دی عزت کرے اللہ کو عزت دیتا. آج پہ نے ہن دیکھنا میرے ذرا تے ایک ایک جملے تے غور کرائے. میں تمہارے سامنے نبی علیہ السلام دی حدیث لکھن لگا. اے پہلا طریقہ ہے دعویٰ کی تم تے دلیل بھی دے کے سمجھے سا اللہ قرآن دی وجہ تو عزت کی میں دے دے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کے کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں حاضر خدمت ہوئے بیٹھے ہیں تے عرض بیٹھے کرے ہیں اللہ دے نبی اساں نویں نویں مسلمان ہوئے تے سونا مہربانی کرو سادے وچوں کہیں کوئی امام چا بناؤ جن دے پیچھے اساں نمازاں پڑھ دے رہوں. اگر اساں اپنی مرضی نال امام چا بنایا اللہ دے نبی ہو سکدے اختلاف شروع ہو ونجے مہربانی کرو اساں سارے لوگ تواڈی آئے بیٹھے ہیں عدالت وچ سارے وچوں کہیں کوئی امام چا بناؤ. اے صحبت پور والے ہو ذرا میری آنکھیں چک پا کے بات سنو. امام کائنات نے سجے کھبے نظر ماریے آپ نے ہر پاسے دیکھ کے فرمائے تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جے کو اللہ دا قرآن یاد ہوئے. امامت کا انتخاب ہو رہا تھا تو میرٹ قرآن کو رکھا گیا. نہیں سمجھ آئی؟ تو آدھے وچوں کیڑا بندہ ہے جے کو قرآن اندہ ہوئے. آپ نے یہ نہیں پوچھا ادھر دیکھو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم میں سے قریشی کون ہے ہاشمی کون ہے مہاجر کون ہے انصاری کون ہے زیادہ ذمہ دار کون ہے پیسے والا کون ہے چودھری کون ہے لمبردار کون ہے. نہیں اے دسو تواڈے وچوں قرآن پڑھن والا کون ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے سوال کیتا صحابہ کرام دے آخر چک چھوٹا جیاں بچہ بیٹھا حدیث پاک جندے جندہ نا حضرت سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک جراویہ دے ستتن او سباتن سانتن اندی عمر 6 سال یا 7 سال 6 تے 7 سال دا بالا جندہ نا حضرت عمرہ ایویں کھڑا تھی کہ تے ہاتھ کھڑا کر کے آدھے اللہ دے نبی بار بار قرآن پاک دا پوچھ دے بیٹھے ہو تے سونے میں عرض کرنا میں کو اللہ دا قرآن بڑا یاد ہے.
کتنی عمر تھی؟ 6-7 سال. قربان نہ جاؤں. نبی کریم علیہ السلام فرمائے میرے قریب آ. حضرت عمر قریب ہے. آپ نے فرمایا کتوں کتوں یاد آئی؟ آکھن لگے حفظ تو سورتن قضا سورتن قضا، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر میرا دل آدے میں سنا تے تو سنا، قرآن سنا. حضرت عمر کھڑے ہو کھڑن تے قرآن کریم پڑھن لگ گئے. کتنا پیارا منظر ہو سی جڑے ویلے نبی پاک قرآن سن دے بیٹھے ہو سن تے حضرت عمر قرآن دی تلاوت پہ کریں دے ہو سن. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کتنا سونا منظر ہو سی جڑے ویلے قرآن پڑھ دے کھڑے ہو سن. یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کتنا پیارا منظر ہو سی جڑے ویلے قرآن دی تلاوت پئی ہوندی ہو سی. عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. کتنا پیارا منظر ہو سی. حضرت سیدنا عمر بن سلمہ قرآن دی تلاوت پہ کریں تے آمنہ دے لال دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہے. تکبیر آنے مصطفیٰ آنے قرآن و سنت نعرہ تکبیر. واللہ قاری مجیب سے ماشاءاللہ قرآن پڑھیے بڑا سکون ملے. اپنے بالیں کے قرآن سنیا کرو. جہندے چھوٹے چھوٹے بالیں کو قرآن پڑھن نہیں آندا سمجھو دی اولاد ہے ہی کہنا بندہ ہی بے اولاد ہے. جہندی اولاد کو قرآن نہیں آندا وہ سمجھو بندہ ہی بے اولاد ہے. میرے دیکھو ذرا الحمدللہ میں کو اللہ نے 3 بیٹے دیتن. 2 بیٹے قرآن دے حافظن قارئن ماشاءاللہ اور بیا چھوٹا ہے حالی 4 سال دی عمر دا ہے. وہ انشاءاللہ حافظ بنے سو. بال ہوئے اولاد ہوئے تا قرآن نہ آندہ ہوئے تا سمجھو یہ اولاد ہے ہی کہنا. چھوٹا جیاں بال ہا 6-7 سال دی عمرے پورے صحابہ دی مجلس سے کھڑا تھی کہ پیغمبر کو قرآن کھڑا سنند. ذرا غور میری طرف کر. نبی کریم علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت سنی ہے تے آپ نے فرمائے عمر انت امامہم آج دے بعد تو اپنی قوم تے قبیلے دا پکا امام ہے. تائیں نمازاں پڑھاونیاں انہاں نے تیرے پیچھے نمازاں پڑھنیاں. ٹھیک ہے اللہ دے نبی جملے تے غور کرائے ذرا. چلو بھائی ونجو یہ تھوڑا امام ہے انہیں ذرا غور کرائے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ ابھی تک بالغ نہیں ہے. جب تک بچہ بالغ نہ ہو ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس کے چہرے پہ ابھی تک داڑھی نہیں آئی. جب تک داڑھی نہ آئے ہم اسے امام تسلیم نہیں کرتے.
جڑے ویلے کئی بال دے سینے وچ اللہ دا قرآن آوے، بالغ ہووے نہ ہووے، داڑھی ہووے نہ ہووے، اللہ نے وہ کوئی امامت دی عزت عطا فرما دیتی ہے۔ سمجھ آئی ہے نہیں؟ کئی انجڑے میں پکڑ کے طلباء کو چھوٹے چھوٹے بالیں کو پیچھوں کھڑا دیتا نہیں، چھوٹے چھوٹے بالیں کو جان کے مسلح تے کھڑایا کرو تاکہ انہیں دے اندر کانفیڈنس پیدا تھیوے، جھجک ختم تھیوے، دلیری پیدا تھیوے، تاکہ وہ نماز پڑھاون دے نال نال ان دے اندر شرم حیا بھی پیدا تھی سی، ادب بھی پیدا تھی سی، مسجد وچ آون دا ذوق بھی پیدا تھی سی۔ آپ کھڑا کیتا کر، فرمایا عامر، حالانکہ سارے بیٹھے ہیں، داڑھی والے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا عامر تو ہی نہ دا امام ہے۔ غور میری طرف کرا ذرا۔ حضرت سیدنا عامر آدن جڑے ویلے سارے لوگ اساں واپس ویندے پیاں سے تے جڑے ویلے پہلے آیا سے امام گنن، سارا علاقہ تے سارا قبیلہ اگو اگو آئی تے میں سارے کے پیچھو پیچھو آمی تے جڑے ویلے واپس ونجن لگے، واپس جڑے ویلے ونجن لگے سارا قبیلہ پیچھو پیچھو تے میں سارے دے اگو اگو آمی۔ اللہ نے عزت لیتی کہ نہ لیتی؟ قبیلے پہنچ گئے ہیں، نماز دا وقت ہوئے، عمر امام صاحب نماز پڑھاؤ، چادر بچھا دی، میں نے نماز شروع کرا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ حالت آئی کہ میرا ایک چھوٹا جیاں قمیض جڑا گوڑے تے گھٹنے تک اندا، اندے تلے شلوار بھی کوئی نہ آئی تے پجامہ بھی کوئی نہ آئی، دھوتی تے چادر تے لنگی بھی کوئی نہ آئی، چھوٹا جیاں چولا تھے وہ بھی گھٹنے تک اندا، غربت دا علامہ غریبی اتنی آئی کہ پورا لباس کہنا۔ حضرت عمر آدن میں مسلح تے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھاوان لگا، جڑے ویلے رکوع تے سجدے چ ونجا میرا چولا تے میرا قمیض جڑا ہے پیچھوں کانڈ تے آ پندا، ہوا بھی جلدی کھڑی آئی تے میرا ننگے چ ظاہر ہوویندا، جڑے سارے قبیلے دے لوگ مسلمان کہنا ہوئے ہیں وہ تبصرہ پہ کرنے ہیں، ٹھٹھا تے مذاق پہ کرنے ہیں تے آدھے پیان مسلمان دے امام دا حال دیکھو۔ جڑے ویلے نماز مکمل ہوئی ہے، حضرت عمر آدن میں سجدیں دے وچ اللہ دی بارگاہ وچ روندا رہ گیا، یا اللہ میں غریب جائیں بندے کو مسلح امامت عطا کر دیتے، میرے جڑے جماعتی ہیں سارے رل کے چندہ ودے کرنے ہیں، پیسے کٹھے ودے کرنے ہیں، مدینے دے بازار گئے ون کے کپڑا کی دینے، میرے واسطے لمبا چولا تے کرتا سوائے نے جڑا ٹخنے تک اٹھیں تک اندھا، سارے قبیلے دے بزرگ رل کے میں عمر بن سلمہ کوئی چولا پویں دے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر آدن میں روندہ کھڑا بھی تے زندگی دے کہیں لازے وچ اتنا میں کو خوشی نہیں ہوئی جتنا قرآن دی برکت نال چولا پاونے چو خوشی پئی ہوندی ہے۔ اینا مطلب ہے اللہ قرآن دی برکت نال عزت دے لباس پوا رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جڑے ویلے قرآن دا تعلق بنے سے تلاوت کی تھی کر، سینے نال لایا کر، قرآن تیری زبان تے چل دراوے، ہر ویلے قرآن دی تلاوت کی تھی کر، تیری گھر دی حویلی اچ قرآن دی تلاوت ہوئے، تیری دکان اچ قرآن دی تلاوت ہوئے، تیری زبان تے قرآن دی تلاوت ہوئے، تیری اولاد دی زبان تے قرآن دی تلاوت ہوئے، تیرے رقبے تے زمین اچ قرآن دی تلاوت ہوئے، شہر تے بازار اچ قرآن دی تلاوت ہوئے، جڑے ویلے بندہ قرآن نال یاری چلاوے، تعلق چا بناوے، قرآن دی عزت دا حق ادا چا کرے، اللہ دے میرا وعدہ ہے قرآن دی عزت کرنا لے بندے کو میں اللہ عزت نصیب فرما دے گا۔ لوگوں نے تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مسلک اہل حدیث۔ ماشاءاللہ ہارون بھائی جتنا مرضی زور لگاتے رہو، آپ نعرے مارتے رہو، ہم بلوچ لوگ ہیں، ہمیں بلوا کے دکھاؤ، ہاں بلوا کے دکھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
तकबीर कारी यासीन हैदर साहब मसलक हक मसलक अहले हदीस जज़ाकुमुल्लाह कारी साहब इन्हों ने थोड़ी बोली भी कोई नहीं समझी मैं समझे ना इन्हें को भाई गाल सुनो नारा मारना या नारी मारनी है हैं नारा मारने ना कम अज कम टेंट ते हल्ले थोड़ी आवाज़ के वला पता लग सी भी तुसा जैं को अल्लाह ने जबान दिती है वो जरूर बोले सी जैसी जबान कहीं नहीं होंगी चलो मजबूरी है हाँ जी नहीं 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 ओ बाबा नहीं ए मैं आप इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह कारी साहब हाँ जी नारा तकबीर बस वो अम्मा ले खीर दा जोर लाओ नारा तकबीर बलोच लोगों को लस्सी मक्खन खीर दा इथा रिवाज कहनी नारा तकबीर चस्का नहीं गोदा चस्का नहीं हैं बगा भी सू मां बगा भी सू नारा तकबीर हाथ खड़ा करके रब दा ना घिनो ताकि ओ कम अज कम एक मुरब्बे तक आवाज वजे नारा तकबीर मसला के अहले हदीस कुरान और सुन्नत ते अल्लाह इज्जत देंदे केड़ी शय दे जरिए बोलो भाई तुसा के तकरीर मुल से खत्म करना पे तो खाने का टाइम है अजा देर है डू को खैर थी सी तवज्जो है इंशाल्लाह पहला तरीका है अल्लाह दे जेड़ा बंदा कुरान करीम नाल इज्जत वाला ताल्लुक चा बनावे मेरा वादा है मैं अल्लाह को इज्जत अता कर देना रहा करेंदे कि नहीं करेंदा बोलो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु हदीस मुबारका दे रावियन हदीस सही मुस्लिम छे आपने फरमाए इन्नल्लाह यरफाउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाए जेड़ा बंदा कुरान नाल ताल्लुक बनावे अल्लाह को इज्जत अता करेंदे बुलंदी अता करेंदे शान अता करेंदे गौर ते कर जदा भी इज्जत मिलती है कुरान दी बरकत नाल मिलती है ये पहली बात आ भी दूसरी बात है गौर कर अल्लाह इज्जत केड़े वेले देंदे ये भी सही मुस्लिम दी हदीस है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह अल्लाह दे नबी ने दूजा तरीका दसा है मैं मुख्तसर बिया करना आपने फरमाए जेड़ा जेड़ा बंदा आजिज़ी इख्तियार चा करे जेड़ा जेड़ा बंदा आजिज़ी इख्तियार चा करे आकड़ ना करे तकब्बुर ना करे अपने आप को निवाई रहे अपने आप को झुकाई रहे अपना सिर निवाई रहे बात अब अपने आप को बनाई रहे ते अपने आकड़ ना होवे तकब्बुर ना होवे गरूर ना होवे बे बंदे दा गिला शिकवा ना करे ना होवे गरीबें ते जुल्म ना करे ना होवे तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह जेड़ा बंदा आजिज़ी इख्तियार करे जेड़ा बंदा अपने च झुकाओ पैदा करे जेड़ा बंदा अपने च निवाओ पैदा करे जेड़ा बंदा शिकस्त कबूल त करे पर आकड़ ना करे जेड़ा बंदा हार ते मन वंजे पर जुल्म ना करे जेड़ा बंदा दुनिया कायनात च आजिज़ी नाल जिंदगी गुजारे अल्लाह ऐसे बंदे को भी इज्जत अता कर देंगे आजिज़ी जानते हैं आप इनकसारी कणक रहेंदे हो सो गंदम रहेंदे हो सो फसल तुहाडे पासे जमीन च जेड़े वेले तुसा बीजा पाओ ना गंदम दा ते जेड़ा दाना उत्ते जमीन दे पिया होवे ना वो परिंदे खा वेंदन वो कदई डाली नहीं बनता लड़ी नहीं बनता सत सिट्टे उंदे उत्ते नहीं आउंदे और जेड़ा दाना जमीन दे विच पे वने जेड़ा दाना जमीन दे अंदर अपने आप को मिटा देवे झुका देवे निभा देवे ते मिट्टी दे विच मिट्टी थी वने आकड़ ना करे
اللہ ہی کو پھل پھول لیندے وت لڑی بن دیے ولیندے اتے بے 7 سٹے بندن ہر سٹے 100 دانا ہوندے ایک عاجزی کرن والے کو اللہ نے 700 دانا نصیب کر دیتے اللہ دے بعض ایسے عاجزی کرنن ڈھیر تلے مٹی نال مٹی تھینن یضاعف لمن یشاء میں بعض دفعہ ایک سٹے کئی 100 دانے پہنا زیادہ بھی کر لینا یا اللہ تیرے کے صحبت پر بلوچستان والے پوچھنا چاہنا ایک دانا ایسا ہے جے کو پرندہ کھا گئے پانی چ لڑ گئے بیا دانا ایسا ہے جہاں دانے تے لڑی بنی ہے بالی بنی ہے 7 سٹے بنائے نہیں وجہ کیا ہے اللہ دے جیڑے دانے آکڑ کی تھی آئی وہ پانی چ لڑ گئے جیڑے دانے آکڑ کی تھی آئی وہ پرندے کے کھویٹ گئے جیڑے دانے آکڑ کی تھی آئی میں اللہ نے وہ بہا دیتے ضائع کر دیتے اور جیڑا دانا مٹی چ رل کے عاجزی پیا کرے نا مٹی چ رل گئے جھک گئے میرے سامنے میں اللہ نے وہ پھل پھول لا دیتے نبی سی فرمائے جیڑا میرا امتی اللہ دا جیڑا بندہ زمین تے عاجزی کرے میں اپنے وچوں کڈ چھوڑے عاجزی پیدا کرے اللہ پاک کو پھل پھول بھی لین دے تے اللہ پاک کو عزت بھی عطا کرن دے جان دے وہ عاجزی کیا ہوندی ہے ہیں عاجزی یہ ہوندی ہے چلو ٹھیک ہے سی جی میں تساں فرماؤ میں حاضر ہاں یعنی کہیں دی بات من گھننا آکڑ نہ کرنے میرے کوئی بندہ چل کے آئے مولانا میری غلطی ہے میں معذرت کرنا ہے چلو بھئی کوئی گال نہیں چل بھئی یہ عاجزی ہے جھوک کے نظریں جھکا کے ہر بندے کو اخلاق نال ملنا عاجزی انکساری فرعون نے آکڑ کی تھی آئی قارون نے نمرود نے ابو جہل نے ابو لہب نے اللہ نے سارے کو تباہ و برباد کر دیتے عاجزی ضروری ہے جھکاؤ ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا طریقہ ہے اللہ دا قرآن یاری لاؤ اللہ دی کتاب نال جیویں تو کو اللہ دا قرآن آدھا ونجے اویں کریں دے ونجے اللہ عزت عطا کر دے سی تے میں زیادہ تفصیل اچ نہیں ونجنا چاہنا دوسری وجہ کیا ہے اللہ دے نبی فرمایا عاجزی پیدا کرو آکڑ ختم کر دے تے اللہ تو کو عزت عطا کر دے سی تیسری وجہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زاد اللہ بعبد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعفو عبد الا عزا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ زندگی دے اندر عادت چا بناوے جیندے کے غلطی تھی وے ان دی غلطی کو درگزر کر دے وے جیندے تے غلطی تھی وے کو معاف کر دے وے انسان غلطی دا پتلا ہے اولاد کے غلطی ہوئے ماں باپ معاف کر دے وے ماں باپ کے غلطی ہوئے اولاد معاف کر دے وے بیوی کے غلطی ہوئے شوہر معاف کر دے وے شوہر کے غلطی ہوئے بیوی معاف کر دے وے ہمسائے کے غلطی ہوئے ہمسایہ معاف کر دے وے رشتہ دار کے غلطی ہوئے رشتہ دار معاف کر دے وے اللہ دے آسمان دے تلے زمین دے ہوتے ہیں جیڑا بندہ معاف کرن دی عادت رکھ دا ہوئے اللہ معاف کر دے من والے کو عزت دے تاج پوارے ورد سہے طریقے سہے پہلا طریقہ قرآن پاک دوسرا طریقہ عاجزی تیسرا طریقہ چل بھئی معاف کیتا پہلے طریقے دا تعلق رب نال عاجزی دوسرے طریقے دا تعلق اپنے آپ نال تیجا معاف کر دے ونا تیجے تعلق دا تیجے ذریعے دا تعلق پبلک دے نال اللہ دی مخلوق دے نال یعنی حقوق اللہ بھی آ گئے حقوق العباد بھی آ گئے تے اپنی اصلاح بھی آ گئی اترائے چیزاں جڑا پیدا چا کرے اللہ عزت عطا کر دیں دے قرآن نال یاری لا اللہ عزت ریسی عاجزی پیدا کر منی منائی اللہ بان والوی اللہ عزت عطا کرے سی تے تیجے نمبر تے جڑا بندہ معاف کر دیں دے کہیں دی غلطی تے اللہ کو عزت عطا کر دیں دے جڑے ویلے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ تے الزام لگا توجہ میری طرف حضرت سیدہ عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ الزام لگے بہتان لگے
تے لوگیں باتاں کی چن، بس میں مکینا پیا انشاءاللہ، لوگیں باتاں کی چن، دنیا بڑیاں باتاں کریں دی۔ صدیق اکبر کو پتہ لگے مستہ بن اساسہ ہاں اون بھی گال کی تھی ہے تے بندہ غریب آئی حضرت صدیق اکبر تعاون بھی کریں دے ہیں، ذرا میرے دکھائے۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ہوں اج دے بعد میں مستہ دے نال تعاون نہ کرے سا، کیونکہ مستہ نے میں کو تکلیف دیتی ہے تے حضرت عائشہ دے بارے باتاں کی چند جڑے ویلے قسم چاہتی نے اللہ پاک نے سورۃ النور دی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے میرے یار ابو بکر اے دسو اگر تواڈے کے غلطی ہو ونجے کیا تساں چاہندے نہیں وے جو اللہ تواڈی غلطی معاف کر دے؟ جی جی اللہ میں چاہنا، قالو بلا۔ اللہ نے فرمایا مستہ نے جڑی غلطی کی تھی جڑیاں باتاں کی چن، اے میرے پیارے یار ابو بکر اپنی قسم تروڑ دیو، قسم دا کفارہ ادا کرو تے مستہ دے نال تعاون جاری کر دیو تے مستہ دی غلطی کو معاف کر دیو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ دے ولی میں کرو، درگزر کر دیو، معاف کر دیو۔ حضرت صدیق اکبر نے نہیں فرمایا میں بھی اپنی قوم دا نواب ہاں، میری بھی کوئی نہ کوئی عزت ہے، میرا بھی آخر خاندان ہے، میری بھی آخر شخصیت ہے، میری بھی آخر کوئی حیثیت ہے، نا میاں نا میں تعاون نہیں کریں دا، میں کو تکلیف دیتی ہے جڑے ویلے اللہ دا قرآن آ گئے، اللہ دے نبی دا فرمان آ گئے۔ حضرت صدیق نے ذرہ برابر بھی دیر نہیں لئی، آکھنے اللہ دے نبی تساں گواہ بن ونجو میں مستہ کو معاف پیا کریں دا۔ سب تو وڈی بہادری تا دلیری یہ ہے کہ بندہ کہیں اپنے رشتہ دار دی کہیں دوست دی غلطی کو معاف کر دے، یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو کسی کو معاف کرنے کی عادت نہیں رکھتا وہ اللہ سے کس منہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے لیے وہ کیسے معافی مانگتا ہے، اور اللہ کو یہ کیسے کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، جب تجھے کسی نے کہا کہ مجھے معاف کر دے تو نے تو نہیں کیا۔ اللہ نے یہاں یہ بات کی ہے کہ ابو بکر کیا تو نہیں چاہتا کہ اللہ تجھے معاف کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ کسی بندے کی غلطی کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اسے معاف کرتا ہے جو کسی بندے کو معاف کر دے۔ اتنی ہٹ دھرمی، اتنا تکبر، اتنی آکڑ، کیا انسان سے غلطی نہیں ہو جاتی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی، ایک منظر ایسا تھا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور کپڑے کو واٹ دیتے ہوئے آپ کو اپنے قریب کرتا گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے سوچا آج اس بندے کی خیر نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام اس سے مسکرا کے پوچھنے لگے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے، بتا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی آپ بیت المال سے مجھے میرے ساتھ تعاون کریں۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کوئی بھلا طریقہ ہے، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا تو نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اب تو تعاون کے لائق ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انس جا چلا جا بیت المال کی طرف، تو بیت المال کے انچارج کو میرا پیغام دے، اسے جو ضرورت ہے دے دے، بلکہ میری طرف سے کچھ اضافی بھی دے دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس معاملے کے بعد زندگی میں نے کبھی ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی حرکت کرنے کے بعد بھی میرے نبی مسکرا کے مل رہے تھے اور اسے معاف کر رہے تھے۔ کہتا میں کیوں معاف کروں، چل تجھے طلاق ہے، دفع ہو جا میرے گھر سے، تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بیوی ہے تیری، سوئی ہے تیرے ساتھ، رفیقہ حیات ہے تیری، انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، نہ تو نے اس کے باپ کی غربت کو دیکھا، نہ تو نے اس کی بے بسی کو دیکھا، جا دفع ہو جا، تجھے کس نے اختیار دیا؟
ہاتھ رکھتا اس پہ، سمجھاتا اسے، درگزر کرتا، اخلاق کریمانہ سے پیش آتا، اللہ تیرے گھر میں برکت ڈال دیتا۔ بیٹے کو کہتا ہے دفع ہو جا، ماموں کو کہتا ہے دفع ہو جا، چاچو کو کہتا ہے دفع ہو جا۔ یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے کسی کی غلطی کو معاف کر دینا۔ معاف کرنے کی عادت بناؤ، اللہ تمہیں آٹومیٹک معاف کرتا رہے گا، اللہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ میں اگر تمہیں نہیں معاف کر سکتا تو میں بھی معافی کے قابل نہیں ہوں۔ چلو شاباش، برابر ہوئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میرے نبی یوسف کو دے بھرا پکڑی ودیان تے ریت گھلیں دے ودیان تے چاٹا مریں دے ودیان تے وانج کنے اندے گہرے کنویں سٹیں دے ودیان تے ولا تھوڑے جیں پیشیں دے بدلے جو وچیں دے ودیان۔ کتنی بڑی بات۔ جڑے ویلے قافلہ آئے یوسف کو کنویں وچوں کڈھنے، قافلہ آئے یوسف کو کنویں وچوں کڈھنے، یہ سارے برا رل کے آ گئے قافلے والے ہوں، یہ سارا غلام آئی، یہ بھگوڑا غلام آئی، اسا کو تم کی تیران دے پیسے دے ہوتے غلام کے نوائنیو، انہوں نے پیسے دیتے حضرت یوسف کو خرید کر گدا، اے میں ونجن لگے تے حضرت یوسف قافلے آجیں کو آدھیں یار انہیں دے بکول میں انہیں دا غلام میں کرو میں کو تھوڑی دیر اجازت دے ہو، میں اپنے مالکیں کے اپنے غلطیں دی معذرت تک کر گنا، ہو سکتے زندگی اچھ دوبارہ ملاقات ہی نہ ہو دے۔ میں قافلے آجیں چھوڑیے تے بھجدہ ہویا ہے، آ کر کے آدھے میں جاندہ کہ میں تورا غلام نہیں، میں تورا بھرا، ابا جایا بھرا، اگر میرے کے غلطی ہوئی ہوئے میں تورے کو معذرت کرنا ہے۔ اے میں واپس لگے گئے، میں ویندے پین اللہ پاک نے مصر دی منڈی اج پہنچایا، وال مصر دے وزیر دے گھر پہنچایا، وال عزیز مصر دے گھر کے جیل پہنچایا، وال جیل دے وچوں اللہ نے مصر دے بادشاہ دے محل پہنچایا۔ جڑے ویلے محل پہنچ گئے اللہ نے وزیر خزانہ بنایا، جڑے ویلے وزیر خزانہ بن گئے بڑا عرصہ گزر گیا، 40 سال دا عرصہ گزر گیا، اتھا سارے بھرا خوشن، یوسف مر گئے، یوسف ختم ہو گئے، سارے بھرا خالی بوریاں چاہ کے مصر آئے، آ کر کے دانے دا مطالبہ کیتے نے، آ کر کے اپنے نام پیش کیتے نے، اساڑا ابا یعقوب نبی ہے، اساں کنانی ہیں، وہ وزیر خزانہ سا کو دانے چاہی رہن، اے اپنے کمرے چکھڑ کے کھڑکی کے دے کھڑے ہیں، تے اید سوچیں دے کھڑے ہیں، آکھن لگے ن لائے تو میرے بھرائن جڑے میں کو کھلیں دے رہے ویندے ہیں، تے ریت تے سٹیں دے رہے ویندے ہیں، تے مریں دے رہے ویندے ہیں، انہاں کو دانے بھی دیتن سی تے پیسے بھی واپس کر دیتن سی، پتہ نہیں سی لگن دیتا، والا اپنے بھائی بنیامین کو بھی منگوائے سا، ایویں حتیٰ کے بعد راز اڑتی گیا، پتہ لگ گیا جو حضرت یوسف ہے، سارے بھرا سامنے کھڑے ہیں، یاراں دے یاراں بھرا کھڑے ہیں، حضرت یوسف آدن ذرا غور نال دیکھو، غور نال دیکھو، متا میرا چہرہ تو ڈٹھا ہویا ہوئے، سارے دیکھ کے آدن قالو انت یوسف، ایمیں لگ دے جیمیں تو یوسف ہوئے، حضرت یوسف آدن قال انا یوسف حاضا اخی، جیا جیا میں یوسف و حاضا اخی، اے میرا بھائی بنیامین ہے، سارے آدن یوسف کیا سوچی کھڑے ہو سارے بارے، فیصلہ کروا، ساری گردن کٹیج ونجے اسائیں قابل ہیں، اسا مر ونجوں اسائیں قابل ہیں، سا کو قتل کروا رہے ہو، ساری گردن کٹوا رہے ہو، سا کو جیل کرا رہے ہو، نسو توڑا کیا ارادہ ہے؟ حضرت یوسف کھڑے ہیں، اکھا میں چوں آنسوں پہ چل دے ہیں، آکھن لگن میرے بھراو، میں تا 40 سال توری جدگی برداشت کی تھی ہیں، میرا سینہ بیتاب ہے کہ توڑے سینے دے نال لگوں، کیونکہ بھراواں دے سہارے ہوں دے رانن، بھراواں دے مونڈے ہوں دے رانن، بھرا دی داڑی
نہ چھکی کر بھرا دے گربان ہاتھ نہ پاتا کر بھرا دے اگو ہتھیار تے سوٹے نہ چاہتے کر بھرا کو روایا نہ کر جڑا بھرا میں نال چنگا نہیں وہ اللہ دے بندیاں دے نال چنگا نہیں ہو سکتا بھرا وندرانے حضرت یوسف رو کے آدھر میں تے مدت کے سکدہ کھڑا کہ توڑے سینے دے نال سینہ نہ تو سا انتقام دی گال کرے دیو اللہ دے جیلیں چ بند کرا سکدا فوج ہاسی انہیں ساری دیاں گردنا کٹوا سکدا اندے کلو اختیار رہا سارے کو قتل کرا سکدا لیکن سارے برامے دے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے یوسف اعلان پیا کریں دے اللہ دے یو اعلان تو اپنے رشتہ دارے نال کیتا کر جیڑا اعلان یوسف پیا کریں گا یو اعلان تو اپنے ابے دے سامنے کیتا کر جیڑا یوسف برامے دے سامنے پیا کریں گا یو اعلان تو اپنے رشتہ داریں دے سامنے کیتا کر جیڑا یوسف پیا کریں گا اعلان پیا کریں گا قال لا تسریبا علیکم اليوم ونجو میرے بھائیوں میں کو ہر شے یاد ہے لیکن میں اللہ دی رضا دی خاطر ہر شے ختم پیا کرنا ونجو میں تو کو اللہ واسطے معاف کر دیتے اللہ بھی تو کو معاف کرے اللہ پاک فرمے دے ایویں دلیر بن جی میں یوسف بنیا کھڑا معاف کرن دی عادت بنا میں اللہ عزت دے تاج پوارے سا قرآن نال یاری لاؤ اللہ عزت دے سی پڑھ سو قرآن تلاوت کرے سو قرآن تے نمبر 2 عاجزی پیدا کرو جھکاؤ تے اللہ عزت دے سی نمبر 3 معاف کر دے من دی عادت بنو اللہ عزت دے سی جیڑا بندہ معاف کر دے وے اللہ عزت دے دے انتقام نہ گھنو بدلے نہ گھنو غصے نہ کرو کاوڑ نہ کرو رشتہ دار پیسے نال نہیں مل دے بھرا پیسے نال نہیں مل دے مرن دے بعد رومن کے بہتر ہے کہ زندگی اچھی کھنڈ کھیر تھی کہ رہو تاکہ اللہ عزت دے تاج پوا دے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے اللہ تعالیٰ تورے پروگرام کو قبول کرے بھائی حافظ عنایت اللہ صاحب انہوں نے پورے دوستان دیئے محنت اللہ قبول کرے پہلے دشم جو عزت ہر کہیں کو ضرورت ہے والعرض کی تھی ہم عزت دے ون اللہ ہے والعرض کی تھی ہم عزت دا ذریعہ قرآن ہے عزت دا ذریعہ عاجزی ہے عزت دا ذریعہ معاف کر دے ون اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین